بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں یہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستان محترم، اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور پورے مسئلے کو سمجھیے، مکمل جانکاری حاصل کیجیے وہاں سے۔ تو دوستان محترم، اس ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو دوستان محترم، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے کچھ بھائیوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو کوئی ایسی تکلیف ہے، ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کرے، کس طرح نماز ادا کرے۔ دوستان محترم، اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی شخص مجبور ہے کہ جس مجبوری کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا کہ مرض بڑھ جائے گا، یعنی اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی تکلیف بڑھتی، یعنی اس کا مرض، اس کی بیماری بڑھتی ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا کوئی ایسی بیماری ہے جو جلدی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو وہ شخص بھی بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا شخص ہے جسے چکر آتا ہے، یعنی بیٹھا رہتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن جب کھڑا ہوتا ہے تو اسے چکر آنے لگتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چکرا کر گر جائے گا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ شخص بھی بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، وہ شخص بھی مریض میں شامل ہے، یعنی اس کے پاس بھی عذر ہے، تو وہ شخص بھی بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ یا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے، یعنی کھڑے ہونے سے اس کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے، لیکن اگر بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اگر آتا بھی ہے تو اس کو یعنی تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ دیر بیٹھا رہ جاتا ہے، جتنا ٹائم نماز پڑھنے میں لگتا ہے اتنی دیر تک اگر وہ بیٹھ سکتا ہے تو وہ شخص بھی بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی معذور ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر بتا دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسان کو لگی رہتی ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو ان سب بیماریوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی تکلیف ہو جائے تو اگر وہ شخص کھڑے ہونے سے قاصر ہے، یعنی کھڑا نہیں ہو سکتا یا تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ شخص بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوستان محترم، ایک بات یہاں پر اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے اندر اتنی بھی طاقت ہے، جتنی دیر میں ہم اللہ اکبر کہہ لیں، جتنی دیر میں ہم اللہ اکبر کہہ لیں، اگر اتنی دیر تک بھی کھڑے ہونے کی طاقت ہمارے اندر ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد پھر ہم بیٹھ جائیں۔ تو دوستان محترم، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ اکثر ہم غلطیاں کر جاتے ہیں کہ اگر ہمیں ذرا بھی تکلیف ہو جاتی ہے، جیسے سر میں درد آ گیا، تو سر میں درد آنے سے ایسا تو نہیں کہ ہم بیٹھیں گے تو کم ہو جائے گا اور کھڑے ہو جائیں گے تو بڑھ جائے گا، اس لیے یہاں پر جب سر میں درد ہوتا ہے تو آدمی چاہے کھڑا رہے یا بیٹھا رہے، دونوں صورتوں میں درد رہے گا، تو اب یہاں پر وہ کھڑے ہونے سے معذور تو ہے نہیں، تو اب یہاں پر اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کھڑا ہو کر ہی نماز پڑھے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ چکر آنے کی بات ہے، جیسے اگر سر میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے چکر بھی آتا ہے تو اب کھڑا ہوگا تو چکر آ جائے گا، تو اب اس صورت میں وہ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنی دیر اس کا چکر بھی اگر کنٹرول ہو سکتا ہے، جتنی دیر میں ہم اللہ اکبر کہہ لیں، لفظ اللہ اکبر کہہ لیں، تو اتنی دیر بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، یعنی پہلی اللہ اکبر جس سے نماز شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ہم چاہیں تو بیٹھ جائیں۔ تو دوستان محترم، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بیٹھ کر نماز نہ پڑھیں جب تک ہمارے پاس اتنی مجبوری نہ ہو جائے کہ ہم
کھڑے نہ ہو سکیں تب ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مہلک بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دوستان محترم، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔